جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ پاکستان کے عوام کو پھر اس جمہوریت میں کیا ملا، اور پاکستان کے عوام کے ایشوز تو وہیں پہ موجود ہے، لیکن زرداری صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ کیوں ہارون صاحب، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ٹائمنگ زیادہ ضروری ہے؟ سیاست میں سب سے اہم چیز تو ہے حالات کا رخ، ٹائمنگ بھی اہم ہے۔ سیاست میں سب سے اہم چیز حالات کا رخ ہے، اس کے بعد سب سے اہم چیز عوامی محسوسات اور امنگیں ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ۔ مطلب بھٹو 66 میں جب چھوڑ کے آئے تو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اپوزیشن کے لیڈر کہ وہ کس قدر حکومت سے ناراض ہو چکے ہیں، اس غصے کو انہوں نے استعمال کیا۔ ٹائمنگ اس لحاظ سے اہم ہے، لیکن زرداری صاحب کا وقت کھوٹا ہو چکا۔ آپ یہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے محفوظ رکھیں۔ ٹھیک، انسان کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، دعویٰ تو صرف خدا اللہ کر سکتا ہے، اندازے جو ہیں نادرست بھی ہو سکتے ہیں۔ 100% مجھے یہ یقین ہے کہ الیکشن تحریک انصاف میں اور نون لیگ میں ہونے والے ہیں، پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ تجزیہ اور تبصرے کر رہے ہیں کہ اگلا سال بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا، اتنی کرپشن اور اس پہ اتنی ڈٹائی کہ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چل رہے ہیں۔ سر ساتھ میں کہتے ہیں عوام بے صبر نہ ہو، بے صبری سے کام نہ لیں، پرائم منسٹر صاحب یہ اکثر کہتے ہیں نا۔ وہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں حکمران آئسولیٹ ہو جاتا ہے۔ ایسی کرپشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوئی نہیں ہے۔ شریف برادران کا دامن بھی صاف نہیں ہے، یہ جو پراپرٹی ان کے لندن میں ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ لیگل پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا۔ اور لوگوں پہ بھی، چودھریوں پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں، بہت سے لوگوں پہ۔ ویسے گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ تینوں کے بارے میں 89 میں جو سروے لوگوں کی رائے کی ہے، لیکن ایسی کرپشن کوئی نہیں ہے۔ 6 مہینے ہو گئے، سپریم کورٹ کے حکم پر سٹیل مل کا بورڈ چیئرمین کا انتخاب کر چکا، متفقہ طور پہ کر چکا، اور چودھری پرویز الہی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میری وزارت ہے۔ بھائی سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کے تحت ایک آدمی کا انتخاب کیا گیا تھا، کم از کم 20 ارب روپے 6 مہینے میں ضائع ہو گئے۔ ایسی کرپشن کبھی نہیں ہوئی، ایسی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ خارجہ پالیسی میں اس طرح ہم نے کبھی ناک نہیں رگڑی تھی کہ جاسوس دندناتے پھریں آپ کے ہاں۔ وقت تو اس میں کوئی شبہ نہیں، ٹائمنگ بڑی اہم ہے، لیکن وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا۔ واقعی وقت ہاتھ سے نکل چکا، اور یہ جو بدامنی ہے اس وقت جو ملک میں بدامنی ہے، لا اینڈ آرڈر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو یہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں گورننس کے ایشوز ہوں گے، انرجی کرائسس آپ نے نہیں بات کرنے مکمل، مجھے بھی پوائنٹ ہے نا، گورننس کے ایشوز ہیں، آپ نے بات کی، لیکن ہم صرف نیگیٹو پہلو دیکھ رہے ہیں نا۔ دیکھتے ہیں مثال کے طور کے اوپر اس سال پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی کاٹن کراپ ہے، آپ نے خبر پڑھی، مہنگائی میں اضافہ ہے 79%، تنخواہوں میں اضافہ ہے 125%، کبھی آپ نے جو ہے وہ ذکر سنا، اسی حساب سے 125% اضافہ ہوا نا۔ ہاں، مہنگائی تو 100% سے 200% تقریباً 79% ایڈیبلز میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ ایسے گیس نہ کرنا شروع کر دیں، یہ تو ایسے جیسے مشاہد اللہ صاحب کرتے ہیں۔ فارمولا بتا دینا، چلے مجھے فارمولا بتا دیں، وہ سیلریز کا فارمولا بتائیں، مجھے فارمولا بتائیں۔ 125%، سر میں فارمولا پوچھ رہی ہوں، 125% جو اضافہ ہوا، 4 سال کے بجٹس دیکھ لینا آپ، 125% جو اضافہ ہوا اس کا فارمولا بتا تنخواہ تھی، اب 125% جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے تنخواہ۔ اچھا یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے آج پاکستان کا جو فورن ریزرو ہے $16.6 بلین کراس کر گیا ہے۔ پاکستان میں مجھے صرف ایشو پتا ہے کیا آتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ گورننس صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد چاروں صوبے جو ہیں وہ 18ویں ترمیم میں نیچے ہیں۔ اگر بد امنی ہے یا پنجاب میں بد امنی ہے تو وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، پنجاب نے ٹھیک کرنا نا۔ تو کراچی میں بھی آپ کے پی کے میں، آپ سندھ میں یا کے پی کے میں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ وہاں پر اے ایم پی بھی ساتھ ہے، ایم پی بھی ساتھ ہے، ہر جگہ جو ہے وہ 7,000 آدمی کہاں مرے ہیں بتا دو نا۔ کراچی میں نہیں، پنجاب میں تھوڑے لوگ مرے ہیں، آپ لوگ تو پولیس مقابلوں میں ملوث ہیں۔ جیلم میں ٹارگٹ کلنگ میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ جیلم میں آپ کا ایس پی ڈاکے مروا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ایشوز ہیں۔ آپ کے ساتھ ملے بغیر نہیں مروا سکتا، آپ لوگ مروا رہے ہیں۔ پاکستان گجرانوالہ میں انہوں نے 40 پولیس مقابلے کرائے، ہیومن رائٹس کمیشن نے لکھا کہ آپ نے یہ پولیس مقابلے کروا رہے ہیں وہاں پر۔ دیکھیں پنجاب میں اگر آپ کہیں کہ مشاہد اللہ صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے میرے بزرگ ہیں، لیکن یہ بات میں ان کی نہیں مانوں گا کہ پنجاب کی گورننس جو ہے وہ بہت اعلیٰ۔ پھر یہ جو بلند و بانگ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، میں پھر سب پہ آ جاؤں گی، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو تقاریر کی جا رہی ہے، پھر پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کیا کیا کہ آج یہ تقاریر؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ کرپشن کی بات ہے، 7.1 ارب روپیہ انہوں نے لوٹا ہے۔ 1.2 سر وہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، 1.2 بلین وہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے میاں کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹے میاں کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں کرپشن کے۔ اچھا یہ حاجی آصف علی زرداری کے بارے میں بتا دیں، 1.2 بلین ڈالر کے بارے میں بتا دیں، ان کا حاجی وزیر اعظم کے بارے میں بتا دیں۔ 1.5 بلین ڈالر کا ان کا بزنس ہے لندن میں، کہاں سے آئے پیسے؟ بزنس بھائی ہمیں بتائیں نا کہاں سے آئے پیسے؟
कहां से आए, ड्राइवेंट के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस वक्त के माशाल्लाह पंजाब के, बताएं कहां से ली तुम्हारे पास ये कपड़े सबसे बड़े ना होते, वो सारे सबसे जो बड़े इस वक्त पंजाब के जागीरदार माशाल्लाह ये बैठे, उनके चले मुझे मुशाहिदुल्लाह साहब ये तो चले आप तो जिक्र करें जरदारी साहब की तकरीर पे आ जाते हैं। जरदारी साहब की तकरीर पे मुझे जरदारी साहब की जो तकरीर आज उन्होंने की ओकाड़ा में, वो कह रहे हैं 17 वजारतें शहबाज शरीफ के पास है, 302 जो है का पर्चा वो करवा दे। क्या किया 4.25 साल में, और सारी दुनिया क्या कह रही है, पंजाब की गवर्नेंस बेहतर है या 3 सूबों की बेहतर है? पंजाब में डेवलपमेंट हुआ ही है या 3 सूबों में? लाड़काना में सड़कें टूटी हुई लाहौर का डेवलपमेंट नवाब शाह में रुपया और तुम जन्नत में रहते हो, जाके लड़काने में रह, तुझे लग पता जाए पीपल पार्टी उसी दिन छोड़ देगा। ये सर आप दो बड़ी जमातों को देख लें। हारून साहब से मैं पूछ लूं, आप हमेशा कहते हैं अब तहरीक इंसाफ की बारी है और अगला इलेक्शन जो होगा वो जीतेंगे, वो जीतेंगे, आपने ये कहा अक्सर आप कहते हैं इमरान खान इलेक्शन होगा तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान, मैं अपनी इस राय पे कायम हूँ, यहाँ लिख के दस्तखत मैं कर देता हूँ। मुल्क नहीं टूटा, जरदारी के बावजूद नहीं टूटा, तो ये मुल्क इंशाल्लाह बिल्कुल जरदारी ने जरदारी जैसे दुनिया के सबसे गलीज हुक्मरान के बावजूद ये मुल्क नहीं टूटा, तो ये मुल्क बच जाएगा। मुल्क को कौन बचाएगा? मुल्क को इंडिविजुअल नहीं बचाया करते। पीपल्स पार्टी 1970 में मुल्क तोड़ने में शरीक थी, ये हर जेन्युइन हिस्टोरियन दुनिया का कहता है। तो कौम आपने कहा कौन बचाएगी? कौम को तो आपने बिजली गैस के अंधेरों में आपने सर दबो दिया, तो कौन क्या वहां से निकलेगी? तो कौन बचाएगी? मसला नहीं है, देखो भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, ये नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। गुजारे ये है कि कौमों की तरबियत के जरिए, मुनज़्ज़म सियासी जमातों के जरिए, अदारों की तश्कील के जरिए और एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के जरिए कौमें महफूज होती हैं, तरक्की करती हैं। कौम शरीक होगी जमहूरी अमल में, पढ़ा लिखा बेटर एलिमेंट आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत में और मजहब में कचरा बहुत है, नालायक अंसर ज्यादा है, लायक अंसर कम है, बददियानत ज्यादा है, दयानतदार कम है। ये आसिफ अली जरदारी जैसे लोग जब पॉलिटिक्स में होंगे तो यही नतीजा निकलेगा, और साफ सुथरे लोग होंगे तो बेहतरी आएगी, पूरी कौम को इन्वॉल्व किया जाए। चलो मेरे पास वक्त कम है, आखिरी बात 30 सेकंड, तो बददियानत लोगों से कैसे जान छुड़ाई जाएगी? आपके तो लीडर है, जो गुफ्तगू है ना, ये करना वो करना आसान हो जाएगा, ये गुफ्तगू की हद तक ठीक है। जब आपके पास 124 MNA हो, 172 की आपको मिनिमम चाहिए हो, एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना हो, चारों सूबों में, एक सूबे में, सबसे बड़े सूबे में मुखालिफ हुकूमत हो, आपने इन सबको साथ लेके चलना। हम देखेंगे तो अगर इमरान खान या नवाज शरीफ को मौका मिला, ये सारे के सारे काम जरदारी साहब कर सकते हैं, सबके साथ लेकर चला सकते हैं, वजारतें भी सबको साथ लेके इक़्तिदार अपना कायम रखने में कामयाब रहे हैं, वो ठीक है। और अवाम को उन्होंने दरखुर इतना नहीं समझा, उनके मसाइल में इजाफा हुआ है। इस हुकूमत में अवाम रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। और उसकी 2 वजूहात है, एक नाअहली हुकूमत की और दूसरा अपनी जेबें भर ली हैं, अवाम की जेबें खाली कर दी हैं। अवाम के साथ जो सलूक 4.25 साल में हुआ है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। बेनजीर के जो खून था उसकी, हालांकि होना ये चाहिए था कि उसका एहतराम किया जाता, उसका मुबारक खून था, उसके खून पे इन्होंने माल बनाया, इन्होंने बेनजीर के खून पे माल बनाया इस हुकूमत ने। तो इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम ये होगा कि ये सफाई 80 से बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बेनजीर का कातिल मुशर्रफ ये उस फिलॉसफी के नुमाइंदा है, और ये तो अल्लाह के फजल से बेनजीर के कातिल बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, हारून रशीद साहब। पाकिस्तान के अवाम को क्या मिलेगा? क्या वाकई सियासी जमातें पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर बदलने में कामयाब होंगी, या फिर पाकिस्तान के अवाम इसी तरीके से सफर करते रहेंगे? ये पाकिस्तान के अवाम ही बेहतर बता सकते हैं, जो कि इनका एहतसाब वोट के जरिए करेंगे। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।